بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجے محمد علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام، ان کی شہادت، ان کے گھر والوں کی اسیری اور ان کے بچوں پر ڈھائے جانے والے ظلموں کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کی تعزیت پیش کرتا ہوں. ہم ان مجالس اعزاء کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم، یہ بربریت، یہ قتل و غارت گری کی داستان جس کو دبانے کے لیے تمام مشینری بنو امیہ کی لگ گئی تھی کہ کسی طرح اس بات کو چھپا دیا جائے، لیکن بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، جناب سید سجاد اور جو بچیاں امام حسین کے کاروان میں شامل تھے، انہوں نے اس پیغام کو تمام دنیا تک ایسا پہنچایا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر اس واقعے کو، اس انسیڈنس کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد جتنی دفعہ ہم اس واقعے کو سنتے ہیں، جتنی دفعہ ہم اس کربلا کی داستان میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں آج کے زمانے کے لیے اس کربلا کے واقعے میں کوئی نہ کوئی ایسا لنک، کوئی نہ کوئی ایسا کلو مل جاتا ہے جو ہمیں کسی بھی بند راہ میں اس کو کھولنے کے کام آنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لہٰذا مختلف اینگلز، مختلف زاویوں سے کربلا کے ذکر کو، کربلا والوں کے ذکر کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس ذکر کے بیان میں قرآنی آیات اور روایات ائمہ، تاریخ اور وہ ٹریڈیشنل چیزیں جو کربلا کے واقعات ہمارے ٹریڈیشن کے اندر چلی آ رہی ہیں، ان کو ہم اس ازاداری کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی جگہ، جس جگہ پہ بھی یہ ذکر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ ذکر جو اس ذکر سے مرتبط ہے اس کو سنیں، اور اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو تقریباً تمام ہی مسلمانوں کو یاد ہے، اور یہ آیت پڑھی کب جاتی ہے؟ یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سب سے بڑی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے. کسی بھی انسان کے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سب سے عزیز، سب سے نزدیک کوئی ہستی اس دنیا سے جائے، تو اس وقت یہ دعا، یہ آیت قرآنی وہ تلاوت کرتا ہے. اور وہ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت کریمہ میں شروع میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنی تمام زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے. فرمایا ہے کہ الذین اذا اصابتہم، جب ان پہ کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں.
ٹھیک ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹایا جائے گا. یعنی وہ اقرار کرتے ہیں کہ جو بھی مصیبت ہم پہ پڑی ہے، جو بھی مصیبت ہمارے اوپر اس وقت ظاہر ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. یہ نعمت اللہ ہی نے دی تھی، یہ اللہ ہی نے واپس لے لی. عربی زبان میں لفظ مصیبت اردو زبان کے اندر عربی زبان سے ہی آیا، لیکن ہمارے ہاں مصیبت کے معنی ذرا اپنے جذبات اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ سماجی اور ثقافتی جسے کہتے ہیں کہ مطالب کو جمع کر کے اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اصل میں لفظ مصیبت اصابت سے نکلا ہے. صابہ لفظ عربی زبان میں نازل ہونے کو، تیر کے اپنے ہدف پہ لگ جانے کو، یا کسی چیز کسی مقصد کو حاصل ہونے کو بیان کرنے کے لیے لفظ صابہ کا روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اسی سے نکلا ہے مصیبت یا اصابت. جب تیر اپنے ہدف پہ لگ جاتا ہے، جب گولی اپنے ٹارگٹ پہ لگ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گولی اصابت کر گئی، یہ تیر اصابت کر گیا. کہاں پہ؟ اپنے ٹارگٹ کے اوپر. اسی سے لفظ نکلا ہے مصیبت. اسی سے لفظ کا نکلا ہے مصیبت. یہ مصیبت اصل میں ہے کیا؟ مصیبت کو اگر آپ قرآن مجید کی زبان میں دیکھیں یا ائمہ علیہ السلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہیں. مصیبت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تک پہنچنا انسان کا ہدف ہے. جیسا کہ اس میں بیان کیا ہے کہ ہر انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کو اللہ ہی کی طرف پلٹایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں، اور ان راستوں میں سے دو راستے جو ہمیں بہت واضح نظر آتے ہیں. ان راستوں میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک راستہ عبادات کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ بلاؤں، نعمتوں اور مصیبتوں کا راستہ ہے. یعنی ان دونوں راستوں کے ذریعے اللہ کے نزدیک پہنچا جا سکتا ہے. میں کئی مجالس میں یہ بات گوش گزار کر چکا ہوں بزرگان کے، لیکن بچوں کے لیے اس بات کو دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے راستوں کو بہت واضح طریقے سے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں آنا تو میری ہی طرف ہے، تم چاہے خود سے آؤ تو آرام سے آ جاؤ گے، لیکن اگر تم مزاحمت کرو گے، مخالف سے میں جانے کی کوشش کرو گے، تو خود تمہیں بعد مخالف کا سامنا کرنا پڑے گا، خود تمہیں بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی. کیوں کہ تم جس طرف بھی جاؤ گے تمہیں کھینچ کر میری طرف، میری بارگاہ میں لایا جائے گا. اس لیے خود سے میری بارگاہ میں آ جاؤ. اور جو ہم کہتے ہیں نا راجعون، راجعون کا مطلب ہے تمہیں لایا جائے گا. تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اللہ کے دربار میں آرام سے کھینچ کر یا بالوں سے پکڑ کر آنا ہی آنا ہے. اس لیے خود سے اس طرف آنے کی کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے رکھے ہیں اپنے تک آنے کے. اس میں سلسلہ ہدایت، اس پہ میں پوری اپنی تقریریں بیان کر چکا ہوں اشرا مجالس کے اندر. آج جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کے لیے جو راستے معین کیے ہیں ان میں ایک راستہ مصیبتوں کا راستہ بھی ہے. عبادات کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن مصیبتیں ذرا جلدی اللہ تک پہنچاتی ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ عبادات کے اندر جتنی بھی کوشش اور صحیح ہم کرتے ہیں، عبادات کے اندر جو بھی ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں، وہ ہماری کوشش ہوتی ہے، وہ کوشش قبول ہوتی ہے، اس میں کتنا خلوص ہوتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے اندر کتنی قوت، کتنی طاقت ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکیں. تو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی، لیکن جو مصیبت یا بلا آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں ہدایت کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے طریقوں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک تیر یہ مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ملکوت اعلیٰ سے وہ تیر کسی ٹارگٹ پہ بھیجتا ہے. مصیبت ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان پہ مصیبت آ جائے. مصیبت اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خاص ٹارگٹ کر کے بھیجتا ہے. اس لیے اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی بلا آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں باویلا، اس میں شور و غل کرے، اس میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے اس کو انتخاب کیا ہے اور یہ مصیبت اس کے اوپر آئی ہے. کیونکہ بلا اور مصیبت جس کو اصابت کہتے ہیں، جب کوئی شکاری جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بہت سارے جانور ہوتے ہیں. وہاں پہ شیر، گیدڑ، لومڑی، کوے، چیل سب کچھ ہوتا ہے، لیکن شکاری جس چیز کو اپنا ہدف بناتا ہے وہ ہرن کو بناتا ہے. وہ ہر جگہ تیر نہیں چلاتا، وہ ہدف کو نشانہ بنا کر اس پہ تیر پھینکتا ہے. تو یہ مصیبتیں بھی سب کو نہیں آتی. اس لیے اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہر طرف سکون ہی سکون ہے، سارے جسے کہتے ہیں نا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، ہر کسی کے پاس بہترین گاڑی، ہر کسی کے پاس بہترین رہنے کی رہائش، ہر کسی کے پاس بہترین آسائش زندگی موجود ہے، اور کوئی مصیبت نہیں ہے تو وہ خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو بلند کرنے کے لیے اپنی طرف
انتخاب نہیں کیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلند کرنے کے لیے اپنی طرف نزدیک بلانے کے لیے انتخاب کرتا ہے تو اس میں مصیبتیں آتی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کی، معصومین علیہ السلام کی، اولیاء جو گزرے ان کی تاریخوں پہ دیکھ لیں، کوئی بھی خوشحال طریقے سے زندگی گزار کے اس دنیا سے نہیں گیا. اتنی سخت مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، اتنی سخت تکالیف ان کے اوپر آئی، اتنی سخت بلائیں ان کے اوپر آئیں کہ انہوں نے ان بلاؤں میں جو صبر کیا اس کے نتیجے میں ان کو مقامات ملے، کیونکہ جب انسان عبادت کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہے، 4 دن گزرا نماز وقت پہ پڑھ لیتا ہے، 6 دن ووٹ کے نماز شب پڑھنے لگ جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک انانیت، اس کے اندر ایک کبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو خدا کے بہت نزدیک ہو گیا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ نماز شب کا پابند ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب روزے اور جسے کہتے ہیں اپنی تمام حج و زیارات ادا کر لیتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ خدا میں نے تو اپنا کام کر لیا، اب تیرا کام ہے. یہ تکبر ایک ایسا تکبر ہے کہ جو شیطان انسان کے دل میں عبادات کے متعلق ڈال دیتا ہے. عبادات میں شک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی انانیت، کوئی نہ کوئی ریاکاری آ جائے، لیکن مصیبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انانیت اور ریاکاری نہیں آتی، کیونکہ مصیبت خود سے آئی ہوئی نہیں ہوتی، مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلوات پہ جمع وہ حضرت سلمان فارسی کے پاس ان کی عیادت کے لیے پہنچے، اور عیادت پہ جب پہنچے تو پوچھا کہ سلمان تمہارے کیا حال ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ خدا 3 چیزیں جب کسی پہ مصیبت یا بیماری نازل کرتا ہے، بیماری جب کسی پہ نازل کرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے اس کی راہیں کھول دیتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کے اندر اللہ کی یاد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو اللہ یاد آتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بیماری سے نجات دے. تو اب میں انا جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور ہر وقت وہ اللہ کی جو ہے یاد میں مشغول رہتا ہے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے وہ یہ کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. جب وہ انانیت سے نکل کر اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اس لیے مستحب ہے کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں اور اس کی عیادت کریں اور کوئی تسلی دیں تو اس سے التماس سے دعا کریں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ مریض کی دعا مستجاب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے سلمان، مریض کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے کہ جب وہ مریض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اس بیماری کے لیے، اس کام کسی بڑے کام کے لیے، کہ اس کو یہ آزمائش ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اور تیسری چیز جو اس کو دیتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لہٰذا یہ بلائیں انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ بلائیں انسان کو ملکوت اعلیٰ کی طرف لے جاتی ہیں، یہ بلائیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے کا سبب بنتی ہیں. ان میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے عبادات بھی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن ان بلاؤں پہ صبر و شکر، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنا، اپنے تکبر، اپنی انانیت کو ختم کرنا، یہ زیادہ تیزی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا باعث بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا باعث بلائیں آتی ہیں، انسان کی فردی بلائیں ہوتی ہیں تو انسان اکیلا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا تو اکیلا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے، ایک نظام کے اندر ایک نظام بنانے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے انسانی زندگی کا ہدف بیان کیا ہے کہ تمہیں میں نے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے ایک عالی جنت بنائی ہے، اس عالی جنت میں عالی لوگوں کو رکھوں گا، میں اس بے عیب جنت میں بے عیب لوگوں کو لے کے جاؤں گا. اس لیے میں تمہیں ایک ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جو تمہاری امتحان کی جگہ ہے. اس میں تمہارے سخت سے سخت امتحان ہوں گے، جو اس میں بے عیب اور عالی بن کے نکلے گا میں اسے اپنی بے عیب اور عالی جنت پہ رکھ دوں گا. جو کمی بیشی ہوگی، اگر اس کی کوشش اور صحیح ایسی ہوگی کہ اس نے خلوص نیت کے ساتھ میری طرف آنے کی کوشش کی ہوگی تو میں خود بخود شفاعت کے ذریعے اور مختلف لوگوں کو اجازت دے کر اس کی شفاعت کروا کے اس کو جنت کے لیے اس کے درجے کو اپگریڈ کر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ایک آسانی یہاں پہ رکھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے معاشرہ بنانے کے لیے، معاشرے کی تشکیل کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان فردی طور پہ خود تزکیہ کرے، لیکن اپنے فردی تذکرے پہ اکتفا نہ کرے. فردی تزکیہ انسان ایک مسلمان کی ایک ابتدائی کوالیفیکیشن ہے جو مسلمان ہونے کے لیے اس کو ضروری چاہیے ہوتی ہے. یعنی اپنا تزکیہ کرنا ہدف نہیں ہے، انسانی ہدف. قرآن مجید جو کہتا ہے نا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو اپنا تزکیہ کر گیا. تو تزکیہ کرنے کے بعد کا بھی ایک ہدف ہے. اگر قرآن کی مختلف آیات کو جوڑیں، اس آیات سے ملا کر جوڑیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تم اپنا تزکیہ کر لو تو اس کے بعد تمہارا کام یہ ہے کہ پورے معاشرے کو اسی ٹریک پہ چلانے کی کوشش کرو.
رسول خدا نے آخری پیغام جو دیا تھا نا، اور آخری پیغام میں بھی آخری جملہ بولا تھا، وہ یہ جملہ تھا. وہ پورا پیغام آپ کو حجت الوداع کا یاد ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کے آیا تھا. اس میں میں نے تمہاری نسلی بنیادیں، اس میں میں نے تمہاری جو ہے وہ رنگی بنیادیں، تمہاری لسانی بنیادیں تمام کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے. یعنی آج سے کسی کو زبان کی بنیاد پہ، کسی کو رنگ کی بنیاد پہ، کسی کو نسل کی بنیاد پہ، کسی کو شہادت کی بنیاد پہ، کسی کو کسی بھی بنیاد پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. اللہ کے نزدیک فضیلت کس چیز کی حاصل ہے؟ وہ تقویٰ کی حاصل ہے. اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوری 23 سالہ زندگی کی جو محنتیں تھیں اور تبلیغ کا خلاصہ تھا وہ کچھ نقطوں میں بیان کر دیا، اور آخر میں جاتے جاتے کہا کہ ان تمام معاملات سے متعلق جو ان امور کی نگرانی کرے گا، ان امور سے متعلق جو تمہارے سوال ہوں گے، ان امور سے متعلق جو تمہاری مدد کرے گا، وہ اللہ کا یہ والی ہے. اور جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا تو آخری جملہ انہوں نے ہی بولا تھا، اور وہ آخری جملہ ہمارے لیے ہے. وہ کہ سارا خطبہ ہمارے لیے ہے، لیکن خصوصاً میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ بولوں گا، میرے بوڑھے دوست تو اس جملے کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے، لیکن میں اپنے جوان دوستوں سے یہ بولوں گا کہ رسول خدا نے ہم سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ آنے والوں کو میرا پیغام پہنچا دیں، حاضرین غائبین کو پہنچا دیں، باپ اپنے بیٹوں کو پہنچا دیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے اطراف میں جاننے والوں کو جہاں تک وہ جائیں پہنچا دیں. تو آج اسلام کو پھیلانا، اللہ کے دین کو پھیلانا یا رسول کے پیغام کو پھیلانا، اس میں سے صرف ولایت کو پھیلانا رسول کا پیغام نہیں تھا. ولایت ان تمام پیغامات کا خلاصہ تھی کہ اس ولایت کے مقام سے تمہیں ان پیغامات کی صحیح تشریح ملے گی. ان تمام پیغامات کو پھیلانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول خدا کے مخاطبین ہم بھی تھے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو لکھ کر سینہ در سینہ احادیث کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تمام، جسے کہتے ہیں نا، اس تمام چین میں سے پیوریفائی کر کے وہ چیز نکالیں جو اصل دین ہے، جو اصل ہدف ہے، جو اصل راہ ہے خدا تک پہنچنے کی. وہ راستہ اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے رسول بھیجتا ہے، امام بھیجتا ہے، معصومین کو جو ہے وہ شہادت دلواتا ہے. صرف اللہ تک پہنچنے کا راستہ سیدھا ہمیں معلوم ہو جائے. آج ہمیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیغام پہنچانے والا، ہمیں پیغام دینے والا کون ہے. ہمیں پرابلم یہ نہیں ہے خالی، ہمیں اس سے بڑی بڑی پرابلم موجود ہیں، ہمیں اس سے زیادہ بڑے مسائل موجود ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ پیغام پہنچانے والا کالا امامہ پہن کے آیا ہے یا سفید، یا سبز امامہ پہنا ہے یا اس نے سفید پگڑی پہنی ہے، یا اس نے ٹوپی پہنی ہے یا شیروانی پہنی ہے، یا وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار پہنتا ہے یا وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پیغام پہنچانے والا کون ہے، اس کی شکل ہمیں پسند آتی ہے یا اس کے شکل کو ہمارے ابا نے جو ہے وہ ویریفائی کیا تھا، اس کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، اس کو سننا ہے یا نہیں سننا. ابھی مسئلہ کچھ اور ہے. ابھی آگ لگی ہوئی ہے. جب اسٹیڈیم میں آگ لگتی ہے نا، پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، اسٹیڈیم میں آگ لگ جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مخالف ٹیم کا سپورٹر جو ہے آپ کو کہہ رہا ہو کہ بھاگنے کا راستہ یہاں سے جاؤ، تو آپ کہیں نہیں تم مخالف ٹیم کی ہو، تمہاری بات نہیں سنوں گا، میں یہیں مر جاؤں گا لیکن تمہاری بات سن کے نہیں آؤں گا. ابھی معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے. ابھی معاشرے کے اندر ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ یہ میچ کھیلیں کہ گلی کے اندر جو لائٹ میچ ہوتے ہیں وہ کھیلیں. ابھی بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. ابھی دشمن آپ کے نسوں میں گھس چکا ہے، دشمن آپ کے خون کے اندر گھس چکا ہے، آپ کی رگوں میں، آپ کے ڈی این اے تک گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی مسئلہ یہ نہیں کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے یا دو ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ تقریر کرتا ہے یا نہیں کرتا. ابھی مسئلہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. لیکن ابھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے زین نکلے گا یا زینب نکلے گا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کل تک مجھے پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کے دوست میرے بیٹے سے ملنے آئے ہوئے تو مجھے پریشانی ہو. آج مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے دوست بھی ملنے آئے ہوئے تو کل کو یہ نہ ہو کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو جائے کہ مجھے شادی اسی سے کرنی ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت. تو جب گھر کو آگ لگتی ہے تو نافرمان بیٹے کو ڈانٹ کر اس کو تھپڑ نہیں مارا جاتا بلکہ سب کو بچا کے گھر سے نکالنے کا راستہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس وقت ضرورت معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ چاروں طرف دیکھیں، معاشرے کے اندر ایک اتنا گندا اور اتنا برا ٹرینڈ آ چکا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ نافہمی کی وجہ سے یا دشمن کی سازش کی وجہ سے کام یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہی علماء کی ویڈیو ایک نکالتے ہیں، کہیں سے ایک کلپ نکالتے ہیں، کہیں سے پچھلی اگلی بات کاٹتے ہیں، دونوں کو ملا کے کہ اس نے اس کو یہ جواب دیا، ایک کے شکل پہ چپل لگاتے ہیں، ایک کے شکل پہ کراس لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیعت کے اندر یہ ہو رہا ہے. یا ایک سنی یا دیوبندی میں اپنے لوگوں کو فلاں کے خلاف ہے، فلاں کو یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا. بھائی یہ لڑ رہے ہیں سب،
یہ 300 بعد کی کہانی ہے. 300 سال بعد پتہ چلے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ابھی تو تمہیں بتانا مشکل ہے اپنے بچے کو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے بچے کو مسائل جو بتانے ہیں وہ لڑکیوں والے بتانے ہیں یا لڑکوں والے بتانے ہیں. ابھی مسائل یہاں تک پہنچ گئے. تو ابھی ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. تو اس لیے پہلے ابتدائی تعلیمات اپنی بنیادوں کو اپنے بچوں کے دماغوں میں ایسا راسخ کریں کہ اطراف میں پھیلے ہوئے جو جسے کہتے ہیں اطراف سے آتے ہوئے تیر ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں. اور وہ بنیادیں ضروری نہیں ہے یہ کوئی بہت خطابت اور بہت کوئی ترنم اور بہت کوئی میٹھی آوازوں میں سنائی جانے والی آوازیں ہوں. ہو سکتا ہے وہ بہت خوش چیزیں ہوں. جب بھی گھر کی بنیاد پڑتی ہے نا تو گھر کی بنیاد بڑی سخت چیزوں سے پڑتی ہے. پتھر، سیمنٹ، لوہا، اسی کے اوپر انسان کی عمارت کھڑی رہتی ہے. اگر ریت کے اوپر عمارت بنا دیں گے، بڑی خوبصورت اس میں سجاوٹ کر دیں گے، بڑی خوبصورت اس میں ڈیکوریشن کر دیں گے، بڑے خوبصورت اس میں پردے لٹکا دیں گے، ایک ہوا کا تیز جھونکا اس کو اپنے ساتھ گرا کے لے جائے گا، اڑا کے رکھ دے گا. ایک جھونکا، ایک دھکا اس کو اڑا کے رکھ دے گا. لہٰذا ابھی ضرورت کس چیز کی کہ عقائد اپنے بچوں کے پختہ کریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ عقیدہ کیا ہے. سب سے بڑا عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو جا کے سکھاؤ، وہ کیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، میری عبادت کرو، میں پروردگار ہوں، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بتائیں کہ عبادت ہے کیا. عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم ان چیزوں کا نام نہیں ہے. یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. لیکن عبادت ہے کیا، اس کو سمجھانے کی بچوں کو ضرورت ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. دیکھیں بات بہت دور تک جو ہے وہ جاتی ہے. زیادہ کھل کے ان مسائل کو بیان کرنا ابھی شاید اتنا جسے کہتے ہیں بہت جلدی ہو جائے. آپ لوگ خود جس معاشرے میں ہیں، مجھے تو بہت سارے ماں باپ کے فون آتے ہیں. ماں باپ چیختے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، لٹرلی گریا کرتے ہیں. اور آپ لوگ اس بات کے شاہد ہوں گے. اور اس جگہ پہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مسائل زیادہ تیزی سے پیش آ رہے ہیں بنسبت دوسرے ممالک میں جہاں پہ نسبتاً اسلام کے نام پر کوئی حکومت، اسلام کا نام لینے والا جو ہے وہ حکومت کرنے والا موجود ہے. نسبتاً کم ہے. نسبتاً یہ نہیں کہ 50 اور 80 کی نسبت ہو. ہاں 18 اور 20 کی نسبت ضرور ہے. وہاں 18% ہے تو یہاں 20% ہے. وہاں 80% ہو یہاں 100% ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مجالس کے اندر ٹھیک ہے آپ فضائل امیر المومنین علیہ السلام بیان کریں، آپ فضائل ائمہ علیہ السلام بیان کریں، آپ سب کچھ بیان کریں، لیکن آپ کو پیغمبر کی وہ حدیث بھولانی نہیں چاہیے. پیغمبر نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یاد ہے نا آپ کو حدیث؟ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. آپ پیغمبر کا جملہ ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ذرا اس پہ کبھی کبھی جب احادیث یا قرآن کی آیات کو پڑھا کریں تو ان کو ذرا پوسٹ مارٹم کر کے کھودا کریں، ان کی تہ میں جانے کی کوشش کیا کریں، ان کے اندر معنی کیا پوچھنا ہے. پیغمبر نے کہا کہ زینت دو. زینت کب دی جاتی ہے؟ زینت تب دی جاتی ہے کہ جب آپ عمارت کی بنیادیں رکھ لیں، اس کے اسٹرکچر کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے اندر دروازے کھڑکیاں لگا دیں، تب اس کے اندر جب سارے کام ہو جاتے ہیں، گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تب زینت دینی شروع کی جاتی ہے. زینت اس وقت دینی شروع کی جاتی ہے اگر آپ ایک خالی پلاٹ پہ 4 بانس لگا کر اور شامیانے لگا کے بہترین جو ہے وہ ایجپٹ سے لائے ہوئے بہترین جو ہے وہ ماسٹر پیسز، فرانس سے لائے ہوئے بہترین کرسٹل کے پیسز اور دنیا بھر سے لائے ہوئی اینٹیک لا کے وہاں لگا دیں تو لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے، کہیں گے دیوانہ ہے دیوانہ. بنیادیں پکی نہیں ہیں، گھر بنا نہیں ہے، یہاں پہ اس نے ڈیکوریشن کر دی ہے. ڈیکوریشن کی جب جاتی ہے کہ جب عمارت مضبوط ہو جائے. اور اسلام کی عمارت 3 چیزوں پر ہے. وہ عمارت جب تک کھڑی نہیں ہوگی، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلی عمارت ہے وہ توحید کی عمارت ہے. دوسری عمارت آپ کی آخرت، معاد، اس کی عمارت ہے. اور تیسرا جو پلر اسلام کا سب سے بڑا ہے وہ کون سا ہے؟ نبوت. کہ جو توحید سے لے کر یعنی آپ کی ابتدا سے لے کر آپ کی انتہا تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستہ دکھائے گا، وہ ہے نبوت. اور پھر اس کے بعد آتا ہے عدل اور امامت، کہ امام رسول کے بعد اس عہدے کو اپنے ہاتھ میں لے گا. تو یہ اسلام کی 3 بنیادیں ہیں جن پر کہ
ہمارا دین قائم ہے اور ہر مسلمان کا دین قائم ہے. ابھی ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انقلابی نکلے گا یا غیر انقلابی، اس کی فکر نہیں کرنی. ہمارا بچہ جو ہے وہ امامے کے اندر بال جو مولوی اندر کر کے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے گا یا ان مولویوں کے پیچھے بیٹھے گا جن کے امامے سے بال باہر ہوتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے شاید، میں بتاتا ہوں کس کی نشانی کیا ہے. نجفی علماء جو ہیں وہ بالوں کو اندر کر کے بیٹھتے ہیں، جو ایرانی علماء ہیں وہ بالوں کو تھوڑا سا باہر نکال کے بیٹھتے ہیں. یہ ایک نشانی لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. تو ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ خدا کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. آپ ہی کے اندر جو بہت زیادہ اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کے ماننے والے اور علوم اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں، انہی میں سے ایک لڑکی نے اٹھ کے ایک ایسوسیشن بنا لی جو ایکس مسلم ایسوسیشن کے نام سے ابھی بھی ہیوسٹن کے اندر موجود ہے. اور لڑکی کون؟ شیعہ کراچی کی لڑکی، کہ اسلام چھوڑ کر جو بھی مسلمان باہر نکلتے ہیں ان کو سپورٹ کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ ہی کے شیعوں میں سے نکلنے والی وہ لڑکی ہے، ابھی 23 25 24 سال کی لڑکی ہے. ایتھیسٹ نکل رہے ہیں آپ کے ہاں، ہمارے ہاں ایتھیسٹ نکل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مولوی مسلسل لڑے جا رہے ہیں. ایک مولوی اس کو کہتا ہے میرے ابا کہتے ہیں وہ والا صحیح ہے، میری اماں کہتی ہیں وہ والا صحیح ہے، میں ابا کو مانوں، اماں کو مانوں، مولانا صاحب کو مانوں، حجت الاسلام کو مانوں، آیت اللہ کو مانوں، کس کو مانوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے درمیان قرآن رکھا تھا، قرآن پڑھو پہلے. تمہارے پاس ایک میزان ہونا چاہیے، تمہارے پاس ایک معیار ہونا چاہیے. جب تک وہ میزان وہ معیار تمہارے پاس نہیں ہوگا تم کسی کو تول نہیں سکتے. کون کتنے کلو کا ہے، کون کتنے وزن کا حامل ہے، اس کو تولنے کے لیے تمہارے پاس وہ وزنہ، وہ ویٹ، وہ معیار، وہ ایکویلیبریم کا معیار تمہارے پاس ہونا چاہیے. تمہارے ہاتھ میں کوئی پکڑا دے کہ یہ 1 کلو کا ہے اور وہ 1 کلو 200 گرام کا ہو تو تم کہو گے ہاں 1 کلو کا ہے. وہ 800 گرام کا ہو تب بھی تم کہو گے 1 کلو کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ معیار نہیں ہے کہ تم 1 کلو 20 گرام اور 1 کلو میں 2 گرام کم کو یا 20 گرام کم کو پہچان سکو. وہ اس وقت پہچانا جائے گا کہ جب تمہارے ہاتھ میں ایک ایسا ترازو ہو کہ جس میں 1 کلو کا معیاری وزن رکھا ہو تو تم اس میں رکھ کے دیکھو گے کہ کون سا وزن اپنی جگہ پہ موجود ہے، کون سا وزن کم ہے، کون سا وزن زیادہ ہے. آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس معیار کو اپنی زندگیوں میں بنا لیں. اور وہ معیار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنایا ہے، فرقان حمید کو بنایا ہے. اور اس معیار کے بعد نوبت آتی ہے کس کی؟ نیچے والے مرحلے کی. اور اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ رکھا ہے ہر جگہ. آپ کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنے ساتھ رکھا ہے کیونکہ اس پیغام کو لانے والا، اس فرقان کو لانے والا، اس قرآن کو لانے والا اللہ کا رسول ہے. اس قرآن کی تبیین کرنے والا، اس قرآن کو پہنچانے والا، اس قرآن کے احکامات کی تکمیل کرنے والا وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے بعد یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تمہارے پاس پرابلم آئے کہ تم اللہ کی کتاب سے، میری سنت سے کوئی چیز نہیں پیدا کر سکو، تو یہ میری کتاب اور یہ میرے قرآن جو ہے وہ عدل ہیں. میرے بعد یہ 2 مراحل تمہارے سامنے حدیث ثقلین کی صورت میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پہلا مرحلہ قرآن مجید کا ہے. پہلا مرحلہ قرآن مجید کا جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا تو سوچے کہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کیا. ھذا بیان للناس. اور آپ ساری لینگویجز سیکھ لیتے ہیں. آپ ایسی جسے کہتے ہیں ڈیٹا بیس کی اور مختلف جو ہے پائتھن اور مختلف قسم کی ایسی لینگویج سیکھ لیتے ہیں جو انسانی زبانیں بھی نہیں ہیں. تو کہ اللہ کی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ زبان جو آپ کو پہنچائے گی اللہ تک، وہ زبان جو آپ کو اللہ کی بات سمجھائے گی، وہ زبان جو آپ کو اللہ کے مقصد کو آپ کے دل میں اتارے گی، وہ زبان سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہوتا. ہم تفسیر پڑھنے پہ، ہم مولانا کی بات سننے پہ، ہم آیت اللہ کی بات سننے پہ، ہم فلاح حجت الاسلام کی بات سننے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت اس کے خدا کی بات سننے. تفسیر کا موقع اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا. کہتا ہے قد یسرنا القرآن، میں نے تمہارے لیے اس ذکر کو آسان کر دیا ہے، سمجھنے کی کوشش تو کرو. اللہ کہتا ہے کہ جو ہدایت کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے اس کتاب کے نزدیک آتا ہے، میں اس کو ہدایت کے نزدیک کر دیتا ہوں، میں اس کے کتاب کے مطابق کے لیے واضح کر دیتا ہوں. اور جو اس ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو اس ذکر سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اس کے لیے اس کی معیشت کو اس کے تنگ کر دیتا ہوں، اس کے لیے اس کی تجارت کو جسے کہتا ہے کمرنگ کر دیتا ہوں، اس کے لیے اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہوں. میں اس کے لیے تمام جسے کہتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہوں کہ ہر بری کام کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں؟ صرف قرآن مجید سے دوری. اس وقت معاشرے کے اندر آگ لگی ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسا نہیں تھا کہ نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ حج نہیں کیا جاتا. بڑا
لاکھوں کا مجمع چھوڑ کے حسین حج چھوڑ کے نکلے تھے. امام حسین علیہ السلام جہاں سے نکلے تھے وہاں پہ بہت بڑے بڑے زاہد اور عابد موجود تھے, بڑے ایسے صحابی رسول موجود تھے کہ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے, جن کے گٹے گھٹنے اور ٹخنے جو ہیں وہ انگوٹھے جو ہیں وہ سجدوں کی طوالت کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں. وہ لوگ تھے جن کو چھوڑ کے امام حسین نکلے تھے. نمازیں پڑھی جا رہی تھی, یعنی دین کے تمام ریچولز پورے کیے جا رہے تھے, لیکن جو چیز پوری نہیں کی جا رہی تھی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا صحیح فہم, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح سمجھنا, رسول کی صحیح سیرت پہ عمل, وہ نہیں ہو رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اپنی پسند, اپنے کسی مقصد کے حصول یا کسی بھی ایسی شے کے لیے کہ جو سمجھو کہ میں اپنی پرسنل ضرورت کے لیے نکل رہا ہوں, نہیں نکل رہا. میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ کے حدود پامال کیے جا رہے ہیں. اور وہ حدود کیا تھے کہ قرآنی تعلیمات سے اسلامی معاشرے کو دور کیا جا رہا. قرآنی تعلیمات انسان کے جسے کہتے ہیں نا کہ رگ و پے میں, جسے کہتے ہیں کہ کفر کو اور شرک کو اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے. یہ وہ درد تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کو سنبھالنے کے لیے, جس کو سدھارنے کے لیے امام حسین اکیلے نکل پڑے تھے. اور امام حسین ہمیں وہاں بتا رہے تھے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں تمہیں نکلنا ہو, جب بھی اللہ کے راستے میں تمہیں کوئی مصیبت ایسی نظر آئے کہ اللہ کے دین کو ایسے ڈینائی کیا جا رہا ہو, ایسے مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, ایسے جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ تمہارے اصلی دین سے ہٹا کر تمہیں شیطان کے دین پہ لے جائے, تو وہاں پہ تمہارا کھڑا ہونا واجب ہے. اور یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا نظام موجود ہو کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات صادر ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ میں اپنے دین کو تمام ادیان پہ ظاہر کر دوں گا, وہ وعدہ اسی وقت پورا ہوگا کہ جب ہمارے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ ہم ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا نظام بنا سکیں کہ جس کو آ کر امام زمانہ رہبری کر سکیں, اس کی امامت کر سکیں. اگر وہ سسٹم نہیں بنائیں گے اور ہم صرف یہی انتظار کرتے رہیں گے مولا آ جائیں, مولا آ جائیں, اور یا حسین یا علی اور یا ابو الفضل عباس اور الوداع یا حسین کرتے رہیں گے, اس سے سسٹم تعمیر نہیں ہوں گے. سسٹم تعمیر کرنے کے لیے سوچیں, آپ لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مختلف قسم کے سسٹم, مختلف قسم کے ازم, سوشلزم, فلاں ازم, فلاں ازم, فلاں ازم, ان کی مختلف نظریات, ان کے بنائے ہوئے مختلف سسٹم موجود ہیں. آپ کو سمجھنا ہے کہ سب سے بہترین سسٹم جسے آپ اسلام کہتے ہیں, جسے آپ دین اسلام کہتے ہیں, وہ آپ کا سب سے بہترین سسٹم ہے. وہ سسٹم جب تک نہیں ہوگا دنیا کے اندر, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حکومت, اللہ تعالیٰ کے نظام کے قیام کی مدد نہیں ہو سکتی. تو اس قیام کی مضبوطی کے لیے آپ کو ائمہ علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی ملتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ تک یہ پورا زمانہ جو ہے نا وہ ملتا ہے. کس زمانے میں کیا واقعہ ہو رہا ہے, کس سیرت کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے, یہ آپ کو اس معصومین کی 250 سالہ زندگی میں سے دیکھنا پڑے گا. آج رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرنے کا وقت ہے یا حسن مجتبیٰ کی سیرت پہ عمل کرنے کا وقت ہے؟ آج سید سجاد کی سیرت پہ عمل کرنے کا وقت ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کا وقت ہے؟ اور آج کیوں کہوں, ہمیں ہر گھنٹے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کس کی سیرت سے عمل کرنا ہے. ہمیں رسول خدا کی سیرت میں دیکھنا پڑے گا کہ رسول خدا جانتے بوجھتے کہ منافقین ساتھ موجود ہیں, ان کو اپنے معاشرے سے جدا نہیں کر رہے. میں تفصیل سے سیرت النبی کے ادوار اور جلسے چل رہے ہیں, ہمارے حلقے چل رہے ہیں, ان میں بیان کر چکا ہوں اس بات کو کہ رسول خدا ان کا نام بھی نہیں لے رہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں ابھی چھوڑ دو, ابھی مخالف کی جنگ, ابھی روم سے جنگ, ابھی قیصر سے جنگ, ابھی ان سے جنگیں ہمیں کرنی ہے, ابھی ان تک ہمیں پیغام پہنچانا ہے, ابھی ان کو برداشت کر لو. ان کی نشانیاں میں بتا دوں, ان کو بعد میں تم پہچانتے رہنا. رسول نے ایک ایک شخص کے پاس جا کر جو ہے وہ اس کی جس کی ہدایت کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہی کام امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. امام حسین علیہ السلام, یہ کربلا ہمیں ایسا درس دیتی ہے کہ آپ ایک ایک بندے کے ساتھ جو امام حسین کا برتاؤ ہے اس کے اوپر اگر آپ نظر کریں تو بہت دقیق امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا ہے, بہت دقیق. یعنی اس کے اندر ایک بھی جسے کہتے ہیں جھول نہیں تھا اس پلاننگ کے اندر, اس جسے کہتے ہیں منصوبے میں امام حسین کی ایک جھول نہیں تھا, ایک ایک چیز نپی تلی تھی, کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. یہ حادثہ کربلا نہیں تھا, یہ امام حسین کا پلان کردہ جسے کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ تھا جو امام حسین کی شہادت پہ ختم ہونا تھا, اور اس کے بعد اگلے میں یہ سمجھنا تھا ہم نے ختم کر دیا. لیکن اس طرح سے یہ روشنی پھیلنی تھی, اس طرح سے یہ حرارت پھیلنی تھی کہ دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں یہ حرارت پہنچ گئی. جس طرح ابراہیم کو کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اذان دو, ابراہیم نے کہا تھا میرے سامنے تو کوئی موجود ہی نہیں ہے, کہا تم اذان دو, ہم آنے والوں تک اس اذان کی آواز کو پہنچائیں گے,
تم نے بلایا ہے حج پہ, ہم تمہاری آواز آخری دنیا کے مسلمان تک پہنچائیں گے کہ تمہیں حج پہ آنا ہے. یہ ابراہیم کی آواز تھی جو حج پہ بلا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آواز کو پہنچاتا ہے, اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے عہدوں کو, رتبوں کو, پیسے کو, مقام کو نہیں دیکھتا. وہ آپ کو گریڈنگ کے طور پہ نہیں رکھتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا, اس نے اتنی بڑی عزاداری کی تھی, اس نے یہ کام کیا تھا. ان بنیادوں پہ نہیں ہوتا, وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ نے کس ہدف کے تحت یہ کام کیا تھا. اگر عزاداری آپ نے اس لیے کیا کہ میری رزق میں برکت ہو جائے, وہ تو مل ہی جائے گا, ثواب تو اپنا مل رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں. ہم ثواب کے لیے کام کرنے والے نہیں ہیں. امام حسین کے ساتھ آنے والے ثواب کے لیے نہیں آئے تھے, جنت کی لالچ میں نہیں آئے تھے. آخری دن امام حسین نے اپنی بیعت اٹھا کے چراغ بجھا کر یہ بات ہمارے لیے واضح کی تھی کہ چراغ بجھاؤ, دیکھ لو میرے ساتھیوں کو, آزمودہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی لالچ میں نہیں آئے, یہ میری محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہاں پہ آئے. تو ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہمیں بھی اللہ کی محبت میں, ثواب کی لالچ میں نہیں کہ میری روزی بڑھ جائے گی, میرا رزق بڑھ جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو نہیں بھی اللہ کو مانتا اس کو بھی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو تو تم چھوڑ ہی دو, رزق کا وعدہ میں نے کیا تم سے. بھوکے مرو گے تو تمہاری قسمت میں بھوکا مرنا رکھا تھا, اس میں بھی تمہارا کوئی امتحان تھا. تو یہ جو بلائیں اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہیں. بس میں ایک چھوٹی سی مثال لے کے اپنی گفتگو کو تمام کروں. سوال بھیجیں محمد علیہ محمد. اللہ تعالیٰ ان بلاؤں میں ہمیں بلند کرتا ہے. جب ہم اس بلا میں بہت صبر و شکر کا امتحان دے کر پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے. یہ ہمارا فردی فعل ہے. لیکن جب یہ بلائیں معصومین کے اوپر آتی ہیں تو معصومین علیہ السلام نہ صرف ان بلاؤں کے تحمل اور صبر کے بعد خود اوپر ہوتے ہیں, بلکہ وہ ایک ایسا دسترخوان ان نعمتوں اور صبر کا بچھا دیتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی, اور جو اس پہ آنے کا حقدار ہوتا ہے اس کو بھی بلا کر اس سفرے اور اس دسترخوان پہ بٹھا لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے, مکہ سے نکلے تھے, کربلا کے راستے میں, کوفہ کے راستے میں ساتھ جا رہے تھے, لیکن امام حسین کے ساتھ نہیں چل رہے تھے, علیحدہ علیحدہ چل رہے تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ کہیں امام حسین سے سامنا نہ ہو جائے. ظہیر خین میں تفصیل سے اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا, ابھی ٹائم نہیں ہے, لیکن ایک ایسی شخصیت ہے, عموماً ہمارے ہاں جہاں میں مجالس پڑھا ہوں وہاں پہ ظہیر خین کے مسائل بیان نہیں کیے جاتے, لیکن حق ہے کہ ان کے بارے میں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. ظہیر خین ایک الگ, جسے کہتے ہیں کہ فکر کے, ایک الگ مذہب کے, ایک الگ جسے کہتے ہیں کہ نظام پہ اعتبار رکھنے والے اور اس کے فالوور میں سے تھے. عثمانی شیعہ تھے, وہ شیعہ گروہ کہتے ہیں, وہ عثمانی شیعہ تھے. وہ خلافت کے حق میں اپنے نظریات کو بلڈ کر کے زندگی میں یہاں تک پہنچے تھے. اہل بیت سے محبت کرتے تھے, لیکن اس لائن اور اس چین کے ذریعے آ رہے تھے. چاہتے تھے کہ اہل بیت سے ملاقات نہ ہو, لیکن راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ ایسی جگہ پہ قیام ہو گیا کہ کچھ دور کے فاصلے پر زہیر کے خیمے میں تھے اور کچھ فاصلے پر امام حسین علیہ السلام کے خیمے تھے. امام حسین جانتے تھے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ کی طرف نزدیک ہو جاتا ہے, تو ان لوگوں کو بھی شامل کروں کہ جو اس کے حقدار ہیں, کسی بھی دنیاوی جسے کہتے ہیں کہ سازشوں, دنیاوی جو ہے آنے والے فتنوں یا کسی بھی وجہ سے ان کے دلوں پر یا کچھ گرد جم گئی ہے, اس گرد کو ہٹایا جائے. اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کام کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے امام حسین کام یہ کرتے ہیں کہ امام حسین اپنے خادم کو بھیجتے ہیں کہ زہیر خین کو بلا کے لے کے آؤ. زہیر اپنی بیوی, بچوں, اپنے سالے اور اپنے غلام اور مختلف کچھ لوگوں کے ساتھ, ایک مختصر سا قافلہ ہوتا ہے چند افراد کا, یہ حج سے واپس آ رہے ہوتے ہیں. زہیر کے پاس امام حسین کا قاصد پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو امام حسین نے بلایا ہے. زہیر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, نوالا رک جاتا ہے. زہیر کہتے ہیں کہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ حسین کا سامنا ہو, لیکن وہی ہوا کہ حسین نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. بیوی نے کہا سوچتی کیا ہو, سوچتے کیا ہو, نبی کا نواسا تمہیں بلا رہا ہے, تم جاؤ گے نہیں؟ زہیر امام حسین کے خادم کے ساتھ چند قدم اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں آئے. امام حسین کو سلام کیا, ظاہر نواسا رسول ہے, عزت کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے ایک خاص رویہ زہیر کے ساتھ پیش, جسے کہ نا ایک خاص طریقے سے پیش آئے. امام حسین نے دوسرے لوگوں کی طرح سلام علیہ کر کے اس کو بٹھایا نہیں, بلکہ آئے اور زہیر خین کا ہاتھ پکڑ لیا
اور ہاتھ پکڑ کر خیمے کے پیچھے لے جا کر کسی مقام پر زہیر کو لے گئے اور کہا زہیر تم کو یہ جگہ کچھ یاد آتی ہے؟ زہیر نے کچھ اطراف میں دیکھا، غور کیا، کہا جی کچھ یاد تو آتی ہے۔ کہتی یہ وہی جگہ نہیں ہے کہ جب تم ایک جنگ سے میرے بابا کے ساتھ واپس پلٹ رہے تھے تو سلمان نے جب تمہارے غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو سلمان نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا حصہ یہ ہے لیکن اسی مقام پر تمہیں ایک بہت بڑی کامیابی ملے گی، یاد آیا کچھ؟ کہا کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ میں فلاں جنگ سے واپس پلٹ رہا تھا اور سلمان نے مجھ سے یہ بات کی تھی۔ کہا زہیر وہ یہی جگہ ہے جہاں پہ تم سے یہ بات سلمان نے کی تھی، بڑی سچ بات کہی تھی۔ خیر کیا باتیں ان دونوں کے درمیان ہوئی، زہیر امام حسین کو رخصت کر کے اپنے خیمے میں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب یہاں سے ہمارے راستے جدا ہیں۔ بیوی نے کہا مجھے طلاق کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ اب میرا جو اختتام ہے وہ میری شہادت پہ ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میں جس جگہ جس راستے پر چلنے کے لیے حسین کے ساتھ جا رہا ہوں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو آزاد رہے اور تو آرام سے زندگی گزارے۔ تو وہ کنیز خدا کہتی ہے کہ زہیر مجھے اپنے ساتھ لے چلے، مجھے طلاق نہ دے، مجھے اپنے نام پر باقی رکھیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک طریقہ کار ہے جنگ کا کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو دشمن جو ان کا ہوتا ہے ان کے بچوں کو اور عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تو اسیر بنے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ان کے ساتھ تو رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، رسول خدا کی نواسیاں ہیں، وہ ان کو اسیر نہیں کریں گے۔ جو بھی گفتگو ہوئی زہیر نے ان کو بھیج دیا واپس۔ یہ واقعہ گزر گیا، وقت گزرتا گیا، ظہیر قید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے کربلا آ گئے، عاشور کا دن آ گیا اور وہ وقت بھی آ پہنچا کہ جب نماز کا وقت ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا نماز ظہر چاہتے ہیں کہ آخری دفعہ آپ کی امامت میں پڑھ لیں۔ وہ سارے واقعات میں آپ کو بیان کر چکا۔ جب سعید اور حبیب امام حسین کی عبادت کے لیے آگے بڑھے تو امام حسین نے زہیر کو آواز دی زہیر میرے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ انتخاب کس کا کر رہے ہیں؟ جس کو آئے ہوئے امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے، اس کا انتخاب کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ جو امام حسین کا مخالف نظریہ رکھنے والا تھا وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو تیر نماز پڑھنے کے دوران آئے کوئی ایک تیر بھی امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ لگا ہو، سارے تیر زہیر نے اور سعید نے اپنے جسم پہ لے لیے، ایک تیر میں بھی ہٹے نہیں۔ ایک ہمارے استاد ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ ایک ذاکر یہ بات پڑھا کرتا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی امام حسین کے سامنے کھڑا ہوتا۔ کہتے خواب میں نے دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، مجھے امام حسین نے کہا بھائی ذرا آنا میرے سامنے کھڑے ہونا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں نماز میں کھڑا ہوا، سامنے سے ایک تیر آیا، تیر کی سنسناہٹ ایسی تھی کہ میں سامنے سے ہٹ گیا اور وہ تیر امام حسین کے جسم پہ وسط ہو گیا۔ اب میں نے کہا کہ میں اب نہیں ہٹوں گا، دوسرا تیر آیا، پھر میرے دل کو کچھ ہوا اور میں امام حسین کے ساتھ سامنے سے ہٹ گیا۔ اس طرح آگے کئی تیر جب امام حسین کے علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہو گئے تو امام حسین نے علیہ السلام نے امام حسین سے میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ امام حسین میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین نے مجھ سے ایک بات کی خواب میں کہ دیکھو آئندہ اپنے آپ کو میرے اصحاب کے برابر نہیں کہنا کہ میں ان کے برابر ہوں۔ ظہیر خیر وہ ہے کہ جب امام حسین کی نماز تمام ہوئی ہے اور امام حسین کی نماز تمام ہونے کے بعد ظہیر خیر کے کنارے ان کی سرحانے پہنچے ہیں تو زہیر نے کہا کہ کیا میں نے وعدہ وفا کر دیا، کیا میں نے آپ کا ساتھ دینے میں آپ کا وعدہ وفا کر دیا؟ امام حسین نے کہا ہاں زہیر تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے 11 محرم کو۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا تو راستے میں منادی دینے والے نے منادی دی کہ وہ لٹا اسیروں کا قافلہ یہاں پہ واپس آ رہا ہے کہ جس کو کربلا کے میدان میں باقی گروہوں کو جو مارا گیا ہے ان کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے۔ اب جب زہیر قین کی زوجہ نے یہ آواز سنی تو اس نے کہا کہ شاید زہیر بھی ان کے ساتھ موجود ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ جب سروں کو لایا گیا تو ان سروں میں دور اس کو شہداء کے سروں کے درمیان زہیر کا سر نظر آیا۔ جب اس نے زہیر کا سر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، تو نے زہیر کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ابھی وہ قافلہ گزرا تھا جو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد ایک کفن غلام کو دیا اور کہا کہ اے غلام میں تجھے ایک کام دے رہی ہوں، اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گی۔ غلام نے کہا بی بی بتائیے کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ کفن لے جا، وہاں تو نواسے رسول تھے، وہاں تو رسول کے خاندان والے تھے، ان کو کفن مل گئے ہوں گے، تو زہیر کو جا کے کفن دے اور دفنا کے آ جا۔ اب یہ
یہ جو ہے خادم یہاں سے نکلا، اب وہاں سے فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اب یہ کنیز خدا انتظار کر رہی ہے کہ خادم گیا ہوگا، اب کربلا میں پہنچا ہوگا، اب لاشوں کے درمیان پہنچا ہوگا، اب اس نے زہیر کے جسم کو ڈھونڈا ہوگا، اب لاش کو دفن کیا ہوگا، اب وہ آ رہا ہوگا، ابھی اسی انتظار میں موجود تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ غلام گھوڑے پر چلا آ رہا ہے۔ جب غلام کو آتے دیکھا تو غلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، ارے کیا ہوا، کیا تُو نے زہیر کو کفن دے دیا؟ تو غلام نے کہا کہ بیوی میں یہ کام نہیں کر سکتا، ارے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تجھے میں آزاد کر دوں گی، اب میں تجھے آزاد نہ کروں گی، تو نے زہیر کو کفن کیوں نہ دیا؟ غلام کہتا ہے بیوی ہم آپ کا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ارے آپ نے ایک ہی تو کفن دیا تھا۔ جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو وہاں پہ 72 لاشیں بگورو کفن موجود تھے، ارے میں نے شرم محسوس کی کہ حسین کے ہوتے ہوئے کس کو کفن دوں، ارے کسی لاشے پہ سر موجود نہیں تھا کہ میں پہچان کے حسین کو کفن دے دیا۔ واہ حسینہ واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔